اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک سیریز کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے ان دنوں۔ قرآن کریم میں موجود جو دعائیں ہیں ان پر گفتگو ہو رہی ہے، ایک ایک دعا کو ہم لے رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح مانگنا سکھا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، مانگنا کیا سکھا رہا ہے بلکہ عطا کرنے کے بہانے اللہ تعالیٰ ڈھونڈتا ہے۔ خواتین و حضرات، سورہ فاتحہ پہ ہم نے بات کروائی اپنے معزز علماء سے۔ ہم نے بات کروائی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب پر ہم نے بات کرائی۔ ہم نے بات کروائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پہ بات ہوئی ہے۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت 286۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں یہ آیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ خوش، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے کتنا بڑا تحفہ ملا ہے، نماز کا تحفہ اور سورہ بقرہ کا تحفہ۔ خواتین و حضرات، اس پہ بات کروائیں گے معزز علماء سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا فرما رہا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ خواتین و حضرات، اس آیت کے ذیل میں چند سوالات ہم اٹھائیں گے، کوشش کریں گے کہ بات ہم سب تک پہنچے اور ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرمائیں۔ کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین۔ کون آپ سے واقف نہیں؟ بڑا ممتاز نام، بڑا معروف نام۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور مولانا سے سیکھتے ہیں۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ تشریف فرما ہیں۔ اسلام آباد میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، تفسیر قرآن بالقرآن ڈاکٹر صاحب کا خاصہ۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری محمد حماد اللہ صاحب۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے یعنی آیت نمبر 286 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ محترم قاری حماد اللہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سورہ بقرہ کی آخری آیت تلاوت فرمائی، قاری حماد اللہ صاحب نے، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، آمین۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں غار والوں کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ کہف میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ بیت المقدس کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی؟ بیت المقدس کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 3452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ بقرہ کی آخری آیت، پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھ رہا ہوں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی کو اس کی مقدرت سے بڑھ کر اس پر بوجھ اللہ نہیں ڈالتا۔ پھر اللہ دعا سکھا رہا ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ ذرا کھولیے گا اس بات کو، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنیق بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب حکمت میں براہ راست اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں مختلف دعائیں سکھائی ہیں۔ گویا کہ مانگنے کا، طلب کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بذات خود ایک عبادت ہے، ایک طرح کی عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل عبادت ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے اپنی کوئی حاجت پیش کرتا ہے، در حقیقت وہ سب سے پہلے ایک ایمان کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات کے مالک کو نہ صرف مانتا ہے بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ مالک اس کی ہر ضرورت کو اور ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمہ وقت اور ہر مقام پر تیار رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آقا رحمت علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ اس کو پکارتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی دعا کو سن کر، اس کی پکار کو سن کے باقاعدہ اپنے فرشتوں میں اس بات پر فخر کا اظہار کرتے ہیں اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ دیکھو، زمین پر ایک بندہ ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے رب کو پکار رہا ہے، اور گواہ رہو کہ جس کے لیے اس نے پکارا اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اس کی مغفرت کا سامان ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ خود بخود ایک دوسری بات بھی ظاہر ہوتی ہے، جس کی گواہی قرآن مجید اور آقا رحمت علیہ السلام دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ جو شخص اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتا ہے، اللہ کو پکارنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، وہ ایک طرح کے تکبر میں مبتلا ہے، وہ ایک طرح کے غرور میں مبتلا ہے۔ وہ گویا یہ سمجھ رہا ہے اپنے بارے میں کہ اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنی تمام ضرورتیں خود پوری کر سکتا ہے۔
اور رب ذوالجلال کو بندے کا یہ رویہ انتہائی ناپسند ہے اور وہ غرور اور تکبر کی کسی بھی شکل کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ان دو باتوں کو سب سے پہلے ذہن نشین کر لیا جائے، اور ہم سب جو کہہ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں کہ جس رب کے ہم بندے ہیں، جس خالق نے ہمیں بنایا ہے، وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے اس کو اور اس سے سوال کیا جائے، اللہ اور کائنات کی وہ واحد ہستی ہے جو اس بات کو پسند کرتی ہے، اور وہ واحد ہستی ہے کہ جو دے کے مزید خوش ہوتی ہے اللہ اکبر۔ اور وہ مزید طلب کرنے کی طرف انسان کو راغب کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی جس آیت کا انتخاب کیا گیا اس کا پہلا لفظ اور پہلا جملہ جو ہے ایک بہت بڑی حقیقت اور ایک بہت بڑی حکمت بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کائنات بنائی اس میں ہر مخلوق کے ذمے کوئی نہ کوئی کام لگا رکھا ہے، اور جس مخلوق کے ذمے جو کام ہے اسی کے مطابق اس کو صلاحیتیں، عمر، جسامت، قدرتیں، وقت سب کچھ دے رکھا ہے۔ ہزارہا کروڑہا پھول ہیں کہ جن کے لیے صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے چند ایام یا چند گھنٹوں کے لیے اللہ کی زمین پر اللہ کے رہنے والوں کو خوشبو تقسیم کرنا ہے، تو بس ان کی زندگی اتنی ہی ہے، اور ان کے پتوں کی طاقت اور اس کی نزاکت اتنی ہی اسی مقدار میں ان کو عطا کی گئی ہے۔ اور جس نے پوری زمین کا بوجھ اور پوری زمین کے نظام کو صدیوں تک قائم رکھنا ہے تو پہاڑوں کو صلابت عطا کر دی، سمندروں میں روانی پیدا کر دی، اور نہ جانے کیا کچھ کہکشاؤں کا ایک پورا نظام قائم کر دیا۔ ایک ذرے سے لے کر کہکشاؤں تک کسی بھی مخلوق پر غور کر لیا جائے تو جب وہ قدرت کا، طاقت کا، وقت کا تعین کرتا ہے تو وہ اس کی ضرورت اور اس کے مشن کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے۔ جس کا مشن، جس کا کام جس نوعیت کا ہے، اسی طرح کی قدرت اور وقت اسے عطا کر دیتا ہے۔ انسان اس کائنات کی سب سے اہم ترین مخلوق ہے۔ انسانوں کو جن کاموں کا پابند بنایا گیا ہے اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہم اس کے بارے میں تم سے سوال کریں گے، تو اس کے ساتھ بھی اسی اصول کو نتھی کرتے ہوئے، جوڑتے ہوئے اللہ رب العزت نے وہ تمام شریعتیں جو سابقہ انبیاء کے ذریعے سے ہمیں ملتی رہیں اور بالآخر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تمام شریعتیں مکمل ہوئیں، اس کا بھی ایک ایک حکم ہر ایک انسان کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کے وقت کے مطابق اس کو عطا کی گئی ہے۔ بہت چھوٹے بچے جو معصوم ہیں انہیں شریعت کی بے شمار پابندیوں سے مکمل طور پر آزاد رکھا گیا۔ جیسے جیسے کوئی شخص بڑا ہوتا ہے اور جیسے جیسے اس کی صلاحیتیں اپنی اصلی حالت میں باقی رہتی ہیں، وہ پابندیاں اس پر قائم رہتی ہیں۔ لیکن اگر کسی بندے کی صلاحیت چاہے وقتی طور پر ہی کیوں نہ کمزور پڑ جائے تو وہ تکلیف بھی خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ بیماری کے عالم میں کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھنے کی اجازت، یا بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت، یا لیٹ کے یا اشاروں سے نماز پڑھنے کی اجازت، سفر کے اور بیماری کے عالم میں روزے چھوڑنے کی اجازت، اور مال و دولت اور سفر کی ضرورتیں موجود نہ ہوں تو حج نہ کرنے کی اجازت، اور بے شمار موقعوں پر کبھی جہاد سے روک دیا گیا یا اس میں رخصت دے دی گئی۔ تو جیسے جیسے انسان کی جسم میں، اس کی صلاحیتوں میں کمی رونما ہوتی ہے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کے احکام بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اور اگر ہم اسے ایک مکمل اور بڑے اصول کے طور پر اختیار کریں تو تمام اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ لوگوں، تمہیں جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، کبھی یہ خیال مت لاؤ کہ جناب ہم میں تو اتنی طاقت نہیں تھی، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر کیوں لاد دی گئی۔ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا شخص کتنی طاقت رکھتا ہے اور اسے کون سا کام کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم اپنی سستی، اپنی کاہلی، اپنی کمزوری اور اپنی عدم توجہی جو ہے، یعنی اس پر توجہ نہ دینا، اس کو شریعت کا بوجھ سمجھنے لگتے ہیں
حالانکہ خرابی ہمارے اندر ہوا کرتی ہے قانون اور ضابطے میں، اور جو شریعت اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے اس میں اس طرح کی کوئی خرابی نہیں پائی جاتی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہترین اصول ہے جو اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی کی علامت ہے، اور اگر ایک بندہ مومن اس بات کو سمجھ جائے تو پھر وہ اپنی کمزوری کا علاج کرے، دین اور شریعت میں خواہ مخواہ کی رخصتیں تلاش کر کے یا اس کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے اپنے آپ کو فرار اور دور ہونے کے راستے پر نہ چلائے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا کی اہمیت وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے واضح کر دی، اور وہ جو قرآن کریم کی جو آیات جس جانب ڈاکٹر صاحب اشارہ فرما رہے تھے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات وہ فرمائی، پھر حوالہ دیا قرآن کریم کا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ ڈاکٹر صاحب آپ شیخ صاحب ارشاد فرمائیے آج کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی مقدرت، اس کی سکت سے زیادہ بوجھ ڈال ہی نہیں سکتا۔ اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ شرعی احکام، کوئی بھی حکم ایسا نہیں جو ممکن العمل نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ بندے کی نفسیات کو بندے سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت قیمتی نکات ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ہمیشہ کی طرح ہمارے سامنے آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ جو آیات، بلکہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے، اس کا جو شان نزول کا موقع ہے، اشارہ بھی آپ نے فرمایا، اس کا بھی تذکرہ ہو جائے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی کے قرآن حکیم میں بہت سارے مقامات پر دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ خاص دعا ہے جو رب کائنات نے تحفتاً عطا فرمائی، اور معراج کی شب آسمانوں پر بلا کر رب العالمین نے جہاں اور راز و نیاز کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی ہیں، وہیں تحفے کے طور پر یہ 2 آیات عطا ہو رہی ہیں۔ 2 آیات سے مراد البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت نمبر 285 آمن الرسول بما انزل، اور پھر آیت نمبر 286 جس پر ہم کلام کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتب میں یہ روایت ملتی ہے، اول تو یہ بات آگئی کہ دعا تحفے کے طور پر یہ آیات عطا ہو رہی ہیں، اللہ خود مانگنے کا ڈھنگ سکھا رہا ہے ہمیں جی۔ اور دوسری بات بخاری شریف میں بھی ہے، جب بندہ یہ دعائیں کرتا ہے جس پر ابھی آگے کلام ہوگا، ربنا لا تؤاخذنا، اللہ فرماتا ہے قد فعلت، میں یہ کر چکا، میں یہ کر چکا، میں یہ کر چکا۔ یا یہ روایات میں الفاظ آتے ہیں بلا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، یعنی ان دعاؤں کی قبولیت تو گارنٹیڈ ہے گویا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ تو ایک کہاں معراج کی شب رب کائنات نے وہاں تک بلایا کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام کی بھی رسائی نہیں ہے، وہاں بلا کر یہ وحی عطا ہو رہی ہے۔ اور دوسرا نبی اکرم علیہ السلام فرما رہے کہ اللہ جواب عطا کرتا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ذکر آتا ہے نا کہ ہر آیت پر رب کائنات کی طرف سے جواب آتا ہے، ہر آیت پر رب کائنات کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اسی طرح ان دعاؤں پر بھی جو البقرہ کی آخری آیت میں اس وقت زیر مطالعہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جواب عطا ہوتا ہے۔ اور جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ جو شرعی احکامات بندوں پر لاگو کیے گئے ہیں، شریعت کس نے عطا کی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے، اور وہ فرماتا ہے سورۃ الملک میں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے کا کہ جس نے پیدا فرمایا؟ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کی کریشن ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے کی سکت کتنی ہے، اس کو میں نے پوٹینشیل کتنا دیا ہے، اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ ہاں جہاں یہ فرمایا جا رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایک مجموعی اعتبار سے ہے، یہ نوع انسانی جسے اللہ نے مکلف یعنی اکاؤنٹیبل ہستی بنا کر بھیجا ہے زمین پر، ایک نوع انسانی کا معاملہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے شریعت عطا فرمائی۔ پھر یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کوئی زحمت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اللہ جب اعلان فرماتا ہے تکمیل دین کا تو فرماتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی. تو شریعت اور اس کے احکامات معاذ اللہ وہ زحمت نہیں ہے, معاذ اللہ وہ بوجھ نہیں, بلکہ وہ نعمت کے طور پر عطا کیے گئے. البتہ ایک اور خوبصورت بات جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک ہم دنیا میں ایگزام لیتے ہیں انیس صاحب, ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا جاتا ہے. عام اسکولز کی بات کر لیں 40% مارکس ہیں, پروفیشنل ایجوکیشن میں آتے ہیں 60% مارکس ہیں, 60% مارکس سے آپ کامیاب ہیں, بلو 60 آپ ناکام ہیں. اب جو ایگزامینیشن کے بعد پیپرز کو چیک کرنے والا پروفیسر یا ٹیچر ہے, اس کو کیا پتا جو 60 اسٹوڈنٹ بیٹھا یا 120 کی کاپیاں اس کے پاس پہنچی, رات کس کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی, جی 2 دن پہلے کس کے گھر میں کوئی حادثے کا معاملہ آ گیا, کس کو کیا ہرڈلز پیش آ گئیں, کس کے لیے کیا انفیوریبل حالات ہو گئے, یہ وہ پروفیسر یہ وہ ٹیچر نہیں سمجھ سکتا. اس نے تو کہا بھئی یہ بینچ مارک ہے, بلو دیٹ یو آر فیل, اور اس پر اگر آپ آؤ گے تو آپ پاس ہو جاؤ گے. یہ میرے رب ہی سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے, بلکہ اسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایک ایک بندے کو انڈیویجولی جانتا ہے کہ اس کو میں نے کتنی سکت دی ہے, کتنی صلاحیت دی ہے, اور کتنے فیوریبل حالات اس کے لیے ہیں, کتنے ان فیوریبل ہیں. اسی لیے وہ فرماتا ہے لیس بظلام للعبید, اللہ بندوں پر بالکل بھی ظلم فرمانے والا نہیں ہے. تو ایک نوع انسانی کے لیے شریعت اور احکامات وہ جو رحمت اور نعمت ہیں, اور پھر وہ ایک ایک انڈیویجول کو جانتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ مثالیں عطا فراہم کر دی ہمیں, اور ارشاد بھی فرما دی بھائی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو. رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت آ گئی, بیماری کا مسئلہ آ گیا تو چلو چھوڑ دو, بعد میں قضا کر لینا. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک انڈیویجول کے ساتھ کیا لیمیٹیشنز ہیں اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے. اور اس کے تعلق سے یہ بھی سمجھ لیں, یہ جو البقرہ کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے, 2 آیات تو جو معراج کی شب عطا ہوئی, آخری رکوع جو شروع ہوتا ہے ہلا دینے والی بات, للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. صحابہ تو لرز گئے. قرآن کہہ رہے کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اور جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے, اندر ہے, سینوں میں ہے, نفوس میں ہے, تم اسے پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو, اللہ تو حساب لے لے گا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, دعا کرنی چاہیے. صحابہ لرز گئے. حضور نے فرمایا کہو سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, غیر اختیاری طور پر کوئی وسوسے آ جاتے, خیالات آ جاتے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ بس یہ کہنا چاہا میں نے کہ جو ربط کلام چل رہا ہے اس کے تعلق سے ان الفاظ میں اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی تسلی کا بھی سامان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ڈاکٹر صاحب بنیادی گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرما دی. دعا کا مقصد بھی, دعا کیوں مانگی جاتی ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, اور تمام باتیں اس ذیل میں لا یکلف اللہ کے حوالے سے بھی آ گئی. اور آپ نے تو اللہ اکبر للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم کی بھی بات کر لی. اللہ اکبر. ذرا سب آگے آتے ہیں, اتنے سارے سوالات ہیں ان آیات کے ذیل میں ڈاکٹر صاحب, یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کون کون سا سوال کیا جائے, جو بڑے اہم ترین سوالات ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے, یہ دعا سکھا رہا ہے کہ اس طرح مجھ سے مانگو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اب یہاں پر نسیان, بھول چوک سے, خطا ہو گئی. نسیان میں خطا میں کیا فرق ہے؟ کس کا مواخذہ نہ کرنے کی دعا اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو انیق بھائی اس میں یہ ہے کہ جو اللہ ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے, ہمارا تو ایمان بھی ہے لیکن دعا خود بول کے بتا رہی ہے کہ وہ اللہ ہماری اس کمزوری سے واقف ہے, اور وہ اس کمزوری کو ہمارے اندر پیدا کر کے ہمارے خاص انداز میں امتحان لینا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اسے خبر ہے کہ یہ انسان بھول بھی جائے گا, اور بعض اوقات نہ بھولتے ہوئے جان بوجھ کر بھی کچھ غلطیاں اور کچھ خطائیں اس سے سرزد ہوں گی. اس اعتبار سے انسان جو بھی غلطی اور خطا کرتا ہے, چاہے بھول کر ہوا اور چاہے اس نے جان بوجھ کر کسی بھی کیفیت میں وہ غلطی کر لی, کوئی ہیجانی کیفیت تھی, جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس معاشرے سے متاثر ہو کر اس نے وہ غلطی کر دی, جن لوگوں کے درمیان میں وہ جی رہا ہے ان لوگوں کے پریشر کی وجہ سے وہ غلطی اس سے سرزد ہو گئی,
یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہیں، لیکن در حقیقت اس حصے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ توبہ کا وہ دروازہ کھولتا ہے کہ انسان کو کسی بھی موقع پر واپس آنے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، سبحان اللہ، اسے یہ احساس نہ ہو کہ اب تو میں اتنا گناہگار ہو چکا، اب تو یہ غلطی میں نے کر لی اور یہ والی غلطی تو میں نے بالکل سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر کی تھی، تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو جس اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، یہ دعا محض سکھائی نہیں ہے بلکہ قبولیت کی ایک علامت ہے کہ تم نے اگر جان بوجھ کر غلطی کی یا بھولے سے تم سے وہ غلطی ہو گئی، اگر تمہیں اس کا احساس ہو گیا ہے تو ہم تو حاضر ہیں اور تیار ہیں تمہاری اس خطا کو دور کرنے کے لیے، بشرطے کہ تم اعتراف کر کے اپنی اس غلطی سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا ارادہ کر لو۔ جس نے ارادہ کر لیا بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور رحمتیں اس پر بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں، اور پھر وہ جو عطا کرتا ہے آدمی اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی اسی سے پہلے اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس سے ملتا جلتا، وہ اس بخشش اور اس عنایت کا ایک انتہائی خوبصورت پہلو ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص بھول کر غلطی کرنے کے بعد یا جان بوجھ کر غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جاتا ہے اور گڑ گڑا کر پوری عاجزی کے ساتھ اور پوری سچائی کے ساتھ اپنے اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ تو کائناتوں کا مالک ہے اور میں تو ایک بالکل معمولی سا گناہگار، خطا کار، بھولنے والا، کمزور انسان ہوں، تو مجھے معاف فرما دے اور میری آئندہ زندگی کو گناہوں سے بچا لے۔ تو اس کی اس کیفیت کو رب ذوالجلال اس انداز میں قبول کرتا ہے کہ نہ صرف اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے بلکہ اکثر اوقات ان کی غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیا بات، اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا۔ اور کسبہ میں ہمیشہ زبان کے اعتبار سے یہ معنی چھپا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ آدمی جتنی محنت کرے اگر اس کی محنت سے زیادہ اس کو بدلہ مل رہا ہے تو یہ کسب کے دائرے میں آتا ہے۔ میں نے 10 روپے کی محنت کی اور 100 روپے اور 1000 روپے اس کے بدلے میں نتیجے کے طور پر مجھے مل گیا تو یہ میرا کسب ہے۔ اور اللہ رب العزت تو یہ روز مرہ ہمیں دکھا رہا ہے، ایک بیج زمین کے حوالے کرتے ہیں اور ہزارہا دانے اور پھل اور اناج کی صورت میں اللہ واپس کر دیتا ہے۔ تو ہماری اس دعا کے نتیجے میں نہ جانے کتنے گنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہمیں میسر آئیں گی، اس کا تو دنیا میں اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جس شخص نے واقعی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیا، وہ نہیں جانتا کہ کس قدر اس نے کسب یعنی کس قدر اس نے کمائی کی ہے، ایک کے بدلے میں لاکھوں گنا اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے عطا ہونے والا ہے۔ وہ جو غلطیوں کو نیکیوں میں بدل رہا ہے یہ بذات خود کتنا عظیم الشان پہلو ہے، اور یہ باقاعدہ ہمیں دعا سکھائی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو انسان نے غلطی کی تھی بعض اوقات اس کے بدلے میں اتنی ہی سزا، بعض اوقات اس سے کم سزا دے کر معاملات کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اکتساب کا مطلب ہوتا ہے پوری نیت، پورے ارادے کے ساتھ کوئی کام کرنا یا اس کے لیے محنت اور تگ و دو کرنا، کوشش کرنا۔ تو جتنی کوشش کی اس کے بدلے میں اتنا بدلہ مل گیا یا اس کی سزا مل گئی یا اس کا بوجھ اٹھانا پڑ گیا یا اتنی پریشانی اٹھانا پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ سے دونوں طرح سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بوجھ نہ ڈال، اور اگر ہم نے توبہ کر لی ہے تو پھر ہمیں باقاعدہ عطا فرما۔ اس لیے نسیان انسانوں کے ساتھ یہ ایک کیفیت ہے جسے آپ کمزوری کہہ سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی ایک شکل ہے جس کو کئی پہلوؤں اور کئی انداز میں غور کیا جا سکتا ہے۔ اس کائنات میں انسان جو ہنستا مسکراتا نظر آتا ہے اس کے پیچھے بھی بھول جانے کی یہ صفت بہت بڑی مددگار ہوتی ہے، لیکن وہ غلطیاں جو انسان سے بھول کر ہو جاتی ہیں تو رب ذوالجلال تو بعض اوقات ان غلطیوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ کیا ہم نے بچپن سے نہیں یہ سن رکھا اور اپنے بچوں کو بھی یہ نہیں بتاتے کہ روزے کے عالم میں
اگر کسی شخص نے بھول کر کھا پی لیا ہے تو اس پر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے، ایک تحفہ ہے جو اس کو روزے کی حالت میں میسر آ گیا۔ اس لیے بھول کر یہ بات جو ہے وہ انسانوں سے ہوتی رہتی ہے۔ البتہ انیق بھائی ایک چیز کا اس میں ضرور اضافہ کر لیا جائے کہ قرآن مجید اور سابقہ آسمانی کتابوں میں بعض انبیاء کے حوالے سے کچھ ایسے معاملات کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں نبی فلاں موقع پر بھول گئے، تو اس میں خود قرآن مجید ایک دوسرا اشارہ بھی کرتا ہے۔ اگر وہ سمجھ لیا جائے تو انبیاء کے ساتھ جڑی ہوئی یہ والی کیفیت اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اگر مچھلی کو کسی مقام پر بھول گئے تو باقاعدہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ بعض اوقات شیطان بھلا دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مشیت شامل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ انبیاء کے ساتھ ان کے ہر کام کے حوالے سے جڑا ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء بھولتے نہیں، انہیں کسی مصلحت کے پیش نظر بھلا دیا جاتا ہے۔ جیسے خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، انبیاء ان میں احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شب قدر کے بارے میں بتانا ہی چاہتا تھا کہ بس اللہ تعالیٰ نے وہ بات میرے دل سے نکال دی۔ یہ نکال دیا جانا یہ آپ علیہ السلام کی نعوذ باللہ کوئی کمزوری نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی تھی۔ اس لیے ایک ذرا سی احتیاط بس اختیار کر لی جائے کہ جب بھی کسی ایسی بھول کا تذکرہ کسی نبی کے حوالے سے ہو تو فوراً یہ جان لیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسا ہوا، اس لیے کہ انبیاء کو اللہ نے ہر اعتبار سے محفوظ کر رکھا تھا، اور ان کے ساتھ اس نسبت کو کبھی نہ جوڑا جائے کہ نبی بھی بھول جاتے ہیں، کیونکہ اس کی بنا پر شریعت کے بارے میں بے شمار قسم کے شک پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے بہت سارے خرابی پیدا کرنے والے لوگ راستہ نکال سکتے ہیں۔ اس لیے میں ہم عام انسان جو ہیں یقیناً اس کمزوری میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ عمر کا تقاضا، بیماری کا تقاضا، حالات کا تقاضا، یہ سب چیزیں ہمیں بھلا بھی دیتی ہیں، اور بعض اوقات مجبوریاں انسان کو کسی غلطی پر آمادہ بھی کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دونوں حالتوں میں بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنا دست سوال دراز کر لیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ اللہ بس جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ کمزور ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ گناہگار ہیں، لیکن تو کائناتوں کا مالک ہے، اور تیرے لیے کیا مشکل ہے کسی بندے کی خطاؤں کو معاف کرنا، تو بس تو ہمیں معاف فرما دے، تو اللہ رب العزت یقیناً نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بلکہ اس کے گناہوں کو بعض اوقات نیکیوں میں بدل کے اور بعض اوقات آئندہ نیکیاں قائم کرنے اور اس پر چلنے کی وہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنی چاہیے۔ اب یہ کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا پہ بات ہو گئی، ڈاکٹر صاحب نے کر لی، اگر آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجئے گا، لیکن فوراً آگے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اب یہ جو من قبلنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلوں پہ ڈالا تھا۔ کون ہے پہلے؟ یہ کن پر بوجھ ڈالا؟ ارشاد۔ دو باتیں مختصراً۔ پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت نقطہ ہمارے سامنے رکھا انبیاء علیہم السلام کی عصمت کے حوالے سے، جی ہاں، کہ اگر ان کے تعلق سے کچھ تذکرہ آیا ہے تو وہ اللہ کی مشیت تھی، جس میں انسانوں اور امتوں کے لیے سیکھنے کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ضمناً ایک سادہ مثال عوام الناس کو سمجھ آ جائے، یہ جو سجدہ صحف کا معاملہ ہے، یہ ہمیں کس نے سکھایا ہوگا؟ یہ ہمیں حضور نے سکھایا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام سے خطا ہو جاتی تلاوت کرنے میں، پیچھے سے لقمہ دیا جاتا ہے، تو یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ ہمیں حضور نے سکھایا۔ اب اگر حضور علیہ السلام نے سکھایا تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے چاہی کہ وہ طاری ہو اور پھر امت کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر دے، بڑا خوبصورت نقطہ ہمارے سامنے آیا۔
دوسری بات جو بھی ذکر آ رہا ہے کہ اللہ ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، بجا ہے انیس صاحب یاد رکھنا چاہیے کہ استغفار کا اہتمام صرف گناہوں پر نہیں ہونا چاہیے، جی ہاں، استغفار کا اہتمام تو نیکیوں پر بھی ہونا چاہیے۔ عجیب بات، حضور نبی اکرم علیہ السلام سلام پھیرتے ہیں فرض نماز کا اور آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اہل علم نے لکھا بھائی یہ کس بات کی استغفار ہے؟ حضور علیہ السلام تو خطاؤں سے پاک اور معصوم، اور دوسرا کیا سجدے اور قیام ہوں گے امام الانبیاء کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مگر یہ آپ کی عاجزی اور امت کی تعلیم کہ مالک تیرے حکم پر جھک تو گیا، تیری فرما برداری میں لگ تو گیا، اس میں بھی اگر کبھی کوتاہی رہ گئی تو اس پر بھی استغفر اللہ، یہ امت کو تعلیم۔ تو یہاں تو اعتراف گناہوں کا کرنے کی بات ہو رہی ہے، ارے دین کی تعلیم تو یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کے بارے میں بھی اعتراف کرو کہ مالک تیرا حق ادا کرنا ہمارے بس میں نہیں، اس پر بھی استغفار کا اہتمام۔ یہ جو آپ نے اگلا حصہ آیت کا اور دعا کا پیش فرمایا کہ جو من قبلنا ہم سے پچھلے لوگوں پر اللہ سبحانہ وتعالی جو بوجھ ڈالے گئے، اس پر بھی اللہ کی شان قریبی پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو دین اللہ نے نعمت کے طور پر عطا کیا اور تکمیل فرمائی امام الانبیاء پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ نے اس امت کو شریعت کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے بڑی آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ پچھلی امتوں کے لیے کچھ آزمائش کا معاملہ زیادہ رہا اور کچھ سختیوں کے معاملات بھی رہے۔ مثال کے طور پر پچھلی امتوں میں معاملہ رہا وہ قربانی پیش کرتے، آسمان سے آگ آ کر کھا جاتی، مگر ان کو استفادے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر وہ راہ خدا میں جنگ بھی کرتے تو اگر کچھ مال آ جاتا استفادے کی گنجائش نہیں تھی۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا تو خاص جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، متعین عبادت گاہ میں ہی نماز ادا کرنا ضروری تھا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرما دی، ہمارے لیے قربانی کے جانور کے گوشت سے بھی استفادے کو حلال قرار دے دیا، مال غنیمت کو بھی حلال قرار دے دیا، ساری زمین اس امت کے لیے مسجد بنا دی گئی، تیمم کی اس امت کو اجازت عطا کر دی گئی، اینڈ سو آن۔ تو ایسے سخت احکامات جن میں مشقتوں کا معاملہ زیادہ ہو جائے، اے اللہ ہم پر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالنا۔ گویا عجیب بات وہی انیس صاحب اللہ ہی سکھا رہا ہے۔ اب کیا کہیں اس امت کو اللہ نے یہ پریولیجز دیے ہیں، کیا کہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل اللہ نے اس امت کو آسانی عطا فرمائی۔ اللہ کو بندے کا مانگنا پسند ہے، ڈاکٹر صاحب نے ابتدا میں ذکر کیا، اور آپ جو اکثر وہ قول پیش کرتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں اپنے رب کو پکار تو رہا ہوں، تو مالک اس لیے نہیں پکار رہا کہ میں تجھے بتاؤں کہ مجھے کیا چاہیے ہے، بلکہ میں اس لیے پکارتا ہوں کہ تجھے پکارنا پسند ہے اور تو نے مانگنے کا مجھے حکم دیا۔ تو جو باری تعالیٰ نعمتوں کا بار بار ذکر کر رہا ہے وہ مانگنا بھی سکھا رہا ہے کہ اے اللہ احکامات میں بھی آسانی کا معاملہ فرما دے، ایسا بوجھ نہ ڈالنا ہم پر اعمال کا اور احکام کا کہ جس کو سہارنا ہمارے بس میں نہ ہو۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، مراد احکام کا یا آزمائشوں کا، کہ جس کو سہارنے کی طاقت ہمارے اندر نہ ہو۔ عجیب بات ہے، غالباً آپ نے اشارہ کیا تھا مجھے یاد آ رہا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خود اللہ فرما رہا ہے اور بندہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ربنا ولا تحملنا۔ بات وہی ہے، عطا تو اسی کی ہے، فضل تو اسی کا ہے، انعام تو اسی کا ہے، وہ اعلان بھی کر چکا ہے، مگر اس کو بندے کا مانگنا پسند ہے۔ تو مانگنا بھی خود سکھا رہا ہے، عجیب بات۔ اور مانگنے سکھانے کے بعد میں نے حدیث شریف پیش کی، قبولیت کا اعلان بھی کر رہا ہے کہ قد فعلت، میں یہ کر چکا اور بلا میں یہ عطا کر چکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مانگنا بھی سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس پر بات ہو چکی ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اب وہ جو بلا کا ذکر آیا تھا ابھی، اللہ اکبر، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو وقفہ رکھ کر جو دعا سکھا رہا ہے، مانگنے کا جو انداز بتا رہا ہے، پھر اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا ہماری بخشش فرما دے، ورحمنا ہم پر رحم فرما۔ اچھا، رحم کو ہمیشہ دعاؤں میں آخر میں رکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے سیکھتے ہیں بہت ہمیشہ، اس کا بھی کیا نکتہ ہے، کیوں رحم کو بعد میں رکھا جاتا ہے؟ اور فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ تیری جو مدد ہمیں چاہیے وہ کافروں پر غلبے کے لیے چاہیے۔ ارشاد۔ انیق بھائی، دعا کے اس حصے میں
ایک ایسی اپنائیت ہے اور بندے کی عاجزی جی اور بندگی کا ایک ایسا انداز ہے اللہ اکبر، کہ جس کو بیان کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس اسے محسوس کیا جا سکتا ہے اور اس کیفیت میں داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی وہ اخلاص اور وہ للہیت اور اللہ کے ساتھ وہ محبت اور وہ تعلق ایسا سکھا دے اور وہ ایسا عطا کر دے کہ خود بخود درمیان میں وقفے آ جائیں۔ دعاؤں کا وہ انداز کوئی بہت اچھا انداز نہیں ہے کہ جس میں طویل دعاؤں کو رٹ کے انسان بس دہرانا شروع کر دے اور اس کو پڑھنا شروع کر دے اور وہ یہ گمان کرے کہ جناب میں نے اتنی لمبی دعا بغیر کسی وقفے کے بس پڑھ دی ہے۔ پڑھنا جو ہے یہ در حقیقت دعا نہیں ہے۔ دعا اس کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے ایک ایک لفظ کو جب بیان کرتا ہے تو اس لفظ کے اندر اتر جاتا ہے اور وہ لفظ بھی اس کے اندر اتر جاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ واعف عنا، اے اللہ تو ہمیں عافیت کر دے اور ہمیں معاف فرما دے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا ام المومنین نے کہ یا رسول اللہ اگر دعا کا کبھی موقع ملے تو مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ عافیت طلب کرو۔ فرماتی ہیں کہ اور کیا مانگوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے عافیت مل گئی اسے اور کیا چاہیے؟ عافیت بذات خود سابقہ جتنی بھی شکلیں انسانوں کے معاملات کی ہیں نہ صرف ان کو ختم کرنے کا ایک انداز ہے بلکہ آئندہ محفوظ کرنے کی بھی ایک شکل ہے، ایک کیفیت ہے کہ وہ معاف کرتا ہے اور محفوظ کرتا ہے۔ اس لیے عافیت آنے والی مشکلات، آنے والے گناہوں میں مبتلا ہونے کا کوئی شک یا کوئی موقع، اس سے معاف کرنا یا اس سے عافیت دینا، اور سابقہ جو خطائیں یا غلطیاں ہو چکی اس سے انسان کو پاک کرنا، یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ اس لیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اور فاعف عنی یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اور واغفر لنا، مغفرت اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ جس سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل پاک صاف کر دیا جاتا ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ اللہ میرے گناہوں کو اس طرح معاف کر دے، اور اس میں یقیناً ہماری ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی گناہ کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے اللہ سے یوں مانگوں کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف اس طرح کر دے کہ جیسے کسی کپڑے کو پانی سے اور اولوں سے اور انتہائی شفاف قسم کی برف سے دھو دیا جاتا ہے، جس میں گمان نہ رہے کہ اب اس میں کوئی آلائش باقی رہ گئی ہو اور کوئی گندگی اور کوئی خرابی باقی رہ گئی ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ جو غفران کا معاملہ ہے، یہ جو مغفرت کا معاملہ ہے، یہ انسانوں کی خطاؤں کو دھونے اور صاف کرنے والی وہ کیفیت ہے۔ جب انسان ہر قسم کی غلطیوں سے پاک صاف ہو گیا، اب بات یہاں پر کافی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کی ضرورت ہے، اس کی رحمتوں کی ضرورت ہے، اور اس کی طرف سے مزید عطاؤں کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ورحمنا کا جو لفظ ہے، اور یہ تو سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ معافی کا ایک انداز متعین کیا جا سکتا ہے کہ میں نے 10 غلطیاں کیں اور 10 غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن رحمتوں کا اندازہ نہ انسان لگا سکتا ہے اور نہ اسے لگانے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے اللہ پر چھوڑ دے کہ جتنی عظمتوں کا وہ خود مالک ہے، وہ اپنے مقام کے مطابق اور اپنی عطا کے مطابق انسان کو دینے کے لیے انسان اس کے سامنے رہے اور اس کی دعا کرتا رہے۔ اس لیے رحم کا جو معاملہ ہے یہ بے حد و حساب ہے۔ ہم تو اپنی ماؤں کی مہربانیوں کو کسی حساب کتاب میں اور کسی پیمانے میں شمار نہیں کر سکتے، تو کائنات کے رب کی رحمتوں کو اور اس کی عطاؤں کو کس شمار میں رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے ورحمنا جو ہے اس کو اختتام پہ جو رکھا گیا تو یہ عطاؤں کی وہ بارش ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی، اور مہربانیوں کا وہ انداز ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سبحان اللہ، انت مولانا، انت مولانا، کتنا بڑا لفظ ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، تو ہی ہمارا والی ہے، تو ہی ہمارا حاکم ہے،
تو ہی ہمارا بڑا ہے۔ ساری وہ تمام کیفیات جو انسان کسی بڑے ہونے، کسی سرپرست کے ہونے، کسی کے مہربان ہونے کے بارے میں سوچ سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس عطا کردہ لفظ مولانا میں موجود ہے۔ یہاں بس ایک ہلکا سا اشارہ یہ کرنا چاہوں گا کہ عربی زبان میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ایک لفظ مختلف مقامات پر اور اس کے سیاق و سباق میں جب استعمال کیا جائے تو اس کے معانی بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ کے لیے مولانا کا لفظ اس کی اپنی کیفیت اور اس کے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بولا جائے گا، اور کسی فرد کے لیے مولا اور مولانا کا لفظ استعمال کرنا اس کی کیفیت اور اس کے مرتبے کے مطابق ہوگا۔ اس لیے کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے خام خواہ ایک جھگڑے کی بنیاد کھڑی کر دی جاتی ہے۔ اللہ کا مولا ہونا اور معنی رکھتا ہے، اور کسی فرد کا سردار ہونا، اس کا آقا ہونا، اس کا بڑا ہونا، اس کا سرپرست ہونا، وہ اس کے مقام اور اس کے مرتبے کے اعتبار سے ہے۔ دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے، اور اس کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی تناسب قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے اللہ کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو وہ اسی حیثیت میں ہے کہ جو اس کی اپنی حیثیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب لاسٹ منٹ کلوز کر دیجئے، اور آپ نے جو بلا کا ذکر کیا تھا، واعف عنا، معاف کر دیا، واغفر لنا، مغفرت کر دی، برہمنا، رحم فرما دیا، اللہ اکبر، اور یہ فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ نصرت ہمیں چاہیے اللہ کی کافروں پر غلبہ پانے کے لیے، اللہ اکبر۔ ارشاد۔ یہ جو آپ نے سوال بھی کیا، ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی فرمایا، واعف عنا واغفر لنا وغفا ورحمنا وغفا، وہ اللہ کے بندوں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے تم دعا کر رہے ہو، اللہ کے جواب کو بھی تو محسوس کرو، اللہ جواب بھی تو عطا کر رہا ہے، تو دعا صرف پڑھنے والی شے نہیں ہے، دعا مانگنے والی شے ہے۔ ایک بات اور انیس صاحب، یہ آیت کریمہ تو آ رہی ہے معراج کے موقع پر، اندازہ کیجئے بڑا خوبصورت الفاظ ہے مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی کتاب ہے النبی الخاتم، فرماتے ہیں کہ جب زمین والوں نے حضور نبی اکرم علیہ السلام کو بظاہر دبانے، مٹانے، ناکام کرنے کی انتہا کر ڈالی، طائف بھی ہو چکا ہے، تو آسمان و زمین کے رب نے آپ کے عروج کی انتہا کا اعلان فرما دیا۔ یہ معراج ہو رہی ہے، آیت عطا ہو رہی ہے، مگر اس کے کچھ ہی عرصے میں ہجرت ہو رہی ہے، صحابہ پر مشکلات کے ادوار آ رہے ہیں، فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اس آیت کی پلیسنگ تو دیکھیں کس موقع پر آ رہی ہے، اور اب یہ البقرہ کی آخری آیت، اور البقرہ کا نزول ہو رہا ہے ہجرت کے فوراً بعد، اور ہجرت کے 2.25 برس بعد بدر کا میدان سجنے والا ہے، تو ایمان والوں کو پہلے سے تیار بھی کرایا جا رہا ہے، اور نمبر 2 یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں تمہاری نگاہ جو ہے اسباب پر نہ ہو، مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ اسی صورت میں جہاد اور قتال یہ سارے مباحث آئے ہیں، اور کلوزنگ کہاں ہو رہی ہے کہ بندہ مومن کا توکل وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر ہے۔ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہماری نصرت فرما کفار کی قوم کے مقابلے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک مقصد بھی واضح کر دیا ان دعاؤں کا اور ان دعاؤں کی قبولیت کا، کہ اب تمہارا کام کیا ہے، اور کینوس کتنا بڑا ہو گیا، کینوس بڑا ہو گیا، فرد سے لے کے پورے نظام و کائنات تک کی بات آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب بڑا شکر گزار آپ کا، اللہ اچھا رکھے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے، اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا گفتگو آپ نے عطا فرمائی۔ قاری صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں غار والوں کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ کہف میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ بیت المقدس کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یا حضرت داؤد علیہ السلام نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 345 2709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343 00980۔
ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں۔ محسن رضا صاحب ہیں فیصل آباد سے۔ محسن رضا صاحب فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوف خدا بہترین عبادت ہے، خوف خدا بہترین عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔